زندگی خوشی اور غم دونوں سے انسان کو ہمکنار کرتی ہے۔ آپ چاہ کر بھی اس کی نشیب و فراز سے نہیں بھاگ سکتے۔ ہمارا گھر بھی ایک خوشحال گھرانہ تھا، جہاں سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف اچھا وقت گزار رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی اپنی پھوپھی ذات سے ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میری بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ جب اچانک ایک دن ان کی زندگی میں ایک بڑا خلا آ گیا کہ میری بھابھی بانجھ تھیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گزر رہی تھی کہ ہم بہت غمزدہ تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہی، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ہم سب کی زندگیاں ہلا گیا۔ جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو نوازتی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے ہی مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگیں اور کہنے لگیں اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت پر ابا غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو وہ جائے۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصہ ہو گئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا تھا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی۔ اس لیے میں نے اب امی کو سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا کہ جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہیں۔ ہم تو ویسے ہی گھر سے غم کا ماحول ختم کرتے ہی اماں کو مہرین خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والے تھے۔ مہرین خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی نورین مجھے بہت پسند تھی، اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امی کی بہن کی بیٹی تھی اور امی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھی کہ نورین مجھے بہو کی روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا اور نہ ہی اپنی پسند بتاتا۔ جب امی خود ہی میرا کام کر رہی تھی تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے یہ بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہے ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کر لوں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر رہی تھیں وہ اب بالکل خاموش تھیں، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے خاموش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح کو سکون ملے گا۔ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کر لیں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئیں اور پھر جو بولیں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ بولیں کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم نیلم یعنی کہ میری بھابھی سے شادی کرو۔ امی کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ جب میری امی مجھ سے بولیں کہ تمہیں اپنی بھابھی سے ہی شادی کرنی پڑے گی، جب امی نہ مانی تو میں نے ابو کو بات بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ہی ابو دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں، پر جیسے امی پہلے بھابھی جو گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھیں اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے اب بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی، جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ اب میں ان کا اکلوتا وارث بچا ہوں، اب بھابھی ایک بانجھ عورت ہے، اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی۔ تو میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئیں اور پھر مجھ سے بولیں کہ تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہیں، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں، اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومے گی۔ جبکہ امی کی بات پر میں دنگ رہ گیا۔
अचानक काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थीं, आज वो बड़ी हस्ती हो गईं। कैसे? और फिर मेरे लाख इनकार के बाद भी अम्मी ने ना मानी मेरी बात, और अम्मी ने भाभी से बात की कि मैं इनसे शादी करना नहीं चाहता। फिर वो कुछ ना बोली और ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि जो सब कुछ हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ न कुछ अम्मी पर किया है। फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से हो गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सब साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद न लगाएं, मैं कभी इन्हें अपनी बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वो सब बड़े इत्मीनान थे कि निकाह हो गया है तो मैं मुट्ठी में भी हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी की बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी ज़िंदगी में घुसने ना दिया, बल्कि इन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। और वो मजलूमियत का नाटक करती खामोश हो गईं, कुछ ना बोलीं, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहतीं। जब मैंने कुछ दिनों बाद ही दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने आपकी मर्ज़ी से शादी की है, दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करें, मेरी बात सुनते अम्मी ने बहुत गुस्सा किया। मैंने साफ कह दिया कि मैं नौरीन से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन मैंने अम्मी से कहा, आप इसे मनाएं शादी के लिए, बताएं इस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी नौरीन से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझा कि अम्मी मेरी बात पर डर गई हैं। इनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, जबकि मैं अम्मी का डरा चेहरा देखकर मज़ीद चेर हो गया। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफज़दा क्यों हो गईं। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही थीं? और ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया, जबकि ये राज मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी खाला से बात करने के लिए मान गईं, और फिर उन्होंने न सिर्फ खाला से बात की बल्कि खाला को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज़ मेरी बीवी के लिए नारियल का पानी लाती और कहती कि इसे पी लो, इससे तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो पानी पी लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखता कि भला ये क्यों मेरी बीवी पर इतना मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जब मेरी बीवी वो नारियल का पानी पीती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है हर थोड़ी देर बाद। इन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि जब एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गईं, और ये देखते हम सब परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम इनसे पूरे घर का काम करवाते हैं। इन्हें अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया, इसे सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामला हैं। ये सुनते हम सब बेयकीन हो गए, क्योंकि मेरी भाभी तो बांझ थीं। जबकि ये सुनते ही मेरी भाभी बांझ होंगी, मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा। मैं तो कभी इनके करीब गया ही नहीं, तो वो हामला कैसे हो गई? घर में एक हंगामा भरपा हो गया। मैंने बताया कि मैंने तो इन्हें कभी छुआ ही नहीं, और ये माँ नहीं बन सकती, ये तो बांझ हैं। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और बोली, ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है? मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा कि वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बदकिरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, तलाक ना दें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है। इसका कहना था कि मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया और मैं घर से चला गया। वो लोग भी पीछे घर आ गए, जबकि मेरी माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो इस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे, जो इनका पोता था ही नहीं और ना ही मेरा बच्चा था। अब्बा ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या इन्हें तलाक दी तो वो मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। इनकी इस बात पर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब खुद भाभी की करतूत इन लोगों के सामने रखूँगा, कि नेकी का पर्दा हटे और सबके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत के लिए ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम मुरीद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा मर्द हूँ। मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी है और खुश शक्ल हूँ। मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मरहूम फूफो की बेटी
نیلم کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی اور وہ یہ شادی قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئیں۔ بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا۔ وہ بھابھی کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھیں، جبکہ میں کہیں کسی کو پسند نہ کر لوں اس ڈر سے میرے سامنے بار بار نورین کا نام لیتی تھیں کہ نورین ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا کیونکہ میں تو ویسے بھی نورین سے محبت کرتا تھا۔ میرا راستہ آسان تھا، لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ہتھیار میں ایسی چیز پتہ چلی جس سے سبھی بھابھی کے خلاف ہو گئے اور بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے۔ میری بھابھی بانجھ تھیں، لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بھائی زیادہ عرصہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھی بھابھی کو برداشت کرنے پر تیار نہیں تھیں، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائی کرتی تھیں، وہ تعریفی گن گانے لگیں، حتیٰ کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی، پر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا گیا، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھیں۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھیں، لیکن بیوی کی طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کیا۔ اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ نورین سے میری شادی کروائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر امی بھابھی کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے خالہ کو نورین اور میری شادی کے لیے منایا۔ پہلے تو خالہ امی سے سخت ناراض تھیں کہ انہوں نے نورین کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون سی مجبوریاں سنائیں اور بتایا وہ تو صرف نام کا ہی نکاح ہے، اور کافی سوچ و بچار کے بعد وہ مان گئیں۔ نورین نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن جیسے میری نیلم کے وقت نکاح پر نہیں چلی تھی، ویسے ہی نورین کی میرے وقت بھی نہیں چلی اور نورین میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد نیلم نورین کا بڑا خیال رکھتی اور نورین بھی نیلم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ دونوں بہت اچھی دوست بن گئی تھیں۔ نیلم نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کر دیا، لیکن نورین جتنی نیلم سے بات کرتی مجھ سے اتنی ہی چڑھتی تھی، اور خاص کر کے جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح سے چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس نہ آتی۔ روز رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی کہ نیلم کروا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اسے کچھ کہتا، وہ حاملہ ہو گئی اور میرے بار بار کہنے کے کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے سب خوش ہوتے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا۔ اسی لیے DNA ٹیسٹ کروایا، لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح کو نچوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا، اس پر لکھا تھا، سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے نیلم نے کیا؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا اب مزید نہیں، میں نیلم کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اسے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا نیلم کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پیر ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو رہا تھا جب نورین میرے پاس آئی اور بولی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئیں اور بولیں، نورین بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے نیلم سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی، میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ نورین اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے اس سے اب گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی۔ نورین روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی۔
جب امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ان سب سے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں نیلم کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی ایک دم چپ ہو گئیں، جبکہ نورین بھی سماعت چھوڑے خوف زدہ سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولیں کہ میں نے کیا کیا ہے، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب سچ سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں اور ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے امی رونے لگیں اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگیں۔ میرے بھائی اور نیلم کی شادی پسند کی تھی، لیکن نیلم کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ میرا بھائی بانجھ تھا اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے طعنے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں۔ پھر ایک اور ستم ان پر آیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ امی نے اس کا سارا قصور ان پر ڈالا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب امی پانی پینے اٹھیں تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئیں اور اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھ کر ساری حقیقت سنتے امی کو سانپ سونک گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا۔ وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئیں اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ بہت روئیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی، لیکن پھر جب میں نے نورین سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی نورین امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نورین کی بات سنتے ہی امی پریشان ہو گئیں۔ پھر نورین کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا۔ طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کر دے گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ نورین جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ نورین کی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ نورین امی کی بات مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو نورین خود اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہیں نورین نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا، جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی رہتی۔ رات گئے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی نورین نہیں، نیلم تھی، اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی۔ نورین میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ نیلم سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھیں اولاد کے ذریعے، اور پھر صبح ہوتے ہی نورین اپنے کمرے میں اور نیلم اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح نورین جس سے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت سمجھتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے میں کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور نیلم نورین کو سمجھا رہی تھیں کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، اور پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں سب سے ناراض تھا۔ میری امی بھی پریشان تھی۔ نورین جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، جسے دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے نیلم کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو پھر کئی سال گزر گئے۔ میرے 2 بچے مزید ہو چکے تھے اور اب میں نیلم سے بہت محبت بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک فرما بردار اور نیک بیوی ہے۔ پیارے لوگوں، کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا، اور اگر مجبوراً کسی کو کر بھی لو تو اس کا ساتھ دیں۔